بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام علیکم. آئی ایم اردو ٹیچر آف شوکت میموریل پبلک اسکول. آج میں کلاس 7 کے چیپٹر توصیف کا خواب آپ کو بتاؤں گی. توصیف کے خواب میں توصیف کے کردار کے بارے میں بتایا گیا ہے. توصیف ایک ایسی لڑکی تھی جہاں غریبی نے اس کو اللہ تعالیٰ کے بہت قریب کر دیا تھا، اور اسلام کی اہمیت جو ہے اس کے رگوں میں کوٹ کوٹ کر بھر گئی تھی. اور ایک دن ایسا آیا کہ توصیف کی شادی ہو گئی اور وہ اسلام کی عظمت جہیز میں لے کر سسرال پہنچی. بہتر سے بہتر زندگی جو دنیا میں کسی عورت کی بسر ہو سکتی ہے وہ توصیف کی تھی. اس کا شوہر موسیٰ اس کی خدمت اور فرما برداری سے اس کے اشاروں پر کٹ پتلی کی طرح کام کرتا تھا. 11 سال کے عرصے میں کبھی بھی نہ کوئی لڑائی ہوئی، نہ کبھی کسی بات پر اختلاف ہوا. ایک دن وہ باغ میں ٹہلتی ہوئی باہر نکلی اور سڑک پر آئی. دونوں میاں بیوی باتیں کرتے ہوئے دور نکل آئے. ان کی نظر ایک عمارت پہ پڑی جس کی دیواریں اور گری ہوئی محرابیں اس کے مسجد ہونے کا پتہ دے رہی تھیں. مسجد کا حال دیکھ کر توصیف کو بہت دکھ ہوا اور اس نے مسجد کو دوبارہ بنانے کا ارادہ کیا. پھر وہ آگے جاتی ہے، اس کو ایک عورت ویران جگہ پر بچوں کے ساتھ نظر آتی ہے. وہ عورت کے قریب جاتی ہے اور اس کی داستان سنتی ہے. عورت اپنی پوری داستان سناتی ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا اور وہ اس جگہ پہ کیسے پہنچی. یا آپ اس چیپٹر کی بلند خوانی کریں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی. عورت کی داستان سن کر دونوں میاں بیوی اس کی حالت پہ افسوس کرتے اور اس عورت کو بالکل بھول جاتے. ہاں، مگر جو مسجد کو دیکھتی تو مسجد والی بات اس کو یاد رہتی. 1 مہینے میں ایک بہترین مسجد، خوبصورت مسجد تیار ہو جاتی. ہم انسان سوچتے ہیں کہ ہمیں صرف خدا کی رضا حاصل کرنی ہے اور ہم نماز، روزے یا اور جو ارکان ہیں اس کی تکمیل کو پورے کرنے میں لگ جاتے ہیں. مگر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو عبادت کے لیے ہی نہیں بھیجا بلکہ عبادت کے ساتھ خدمت خلق کے لیے بھی پیدا کیا ہے. اور ہم کسی پریشانی کو اس وقت تک محسوس نہیں کرتے جب تک وہ حالات ہم سے یعنی ہمارے اوپر نہ گزرے. توصیف کو بھی اس عورت کا خیال اس لیے نہیں آ رہا تھا یا اس کا درد اس لیے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ توصیف جو تھی اس کے اوپر یہ وقت نہیں گزرا تھا. مگر کہتے ہیں مسجد اللہ کا گھر ہے تو انسان کا جو دل ہے اس میں بھی اللہ رہتا ہے. جہاں توصیف نے مسجد تعمیر کروائی وہاں اللہ رب العزت نے اس کو ایک اور موقع دیا تھا اس عورت کی مدد کا، مگر وہ اس عورت کو بالکل بھول گئی. ایک شام تھی، توصیف کا لڑکا بھلا چنگا بالکل صحیح تھا، کھیلتے کھیلتے گھر آیا. اچانک سے بخار چڑھ گیا اور بخار نے اتنی شدت لے لی کہ بخار تیزی سے بڑھتا گیا کہ حکیم اور جو ڈاکٹرز تھے وہ بھی مایوسی کی باتیں کرنے لگے. جب اس نے اپنے بچے کی حالت دیکھی تو اس کو اس عورت کا خیال آیا جس کا بیٹا صرف 40 روپے کی وجہ سے ایک زمیندار کے پاس تھا. توصیف فوراً اٹھتی اور اس عورت کے گھر جاتی. ماں کی ممتا تھی نا، جب اپنی اولاد پر آئی تو بیچاری پریشان ہو گئی. فوراً اس کے گھر جاتی، اس کا ہاتھ پکڑتی اور اس کو زمیندار کے گھر لے جاتی.
غریب عورت جو پورے راستے بولتی رہتی کہ میں یوں کر دوں گی، ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، مگر اس کو اپنے بیٹے کلیم کی بیماری یعنی بیماری کا اتنا تھا کہ اس نے اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ توصیف جیسے ہی زمیندار کے گھر پہنچی اور زمیندار نے توصیف کو دیکھا تو اس سے کہا آپ یہاں کیوں تشریف لائیں، میں آپ کے پاس خود حاضر ہو جاتا۔ توصیف سارے پیسے اس کے 40 روپے دیتی اور اس کے بیٹے کو عورت کے پاس بھیجنے کے لیے کہتی۔ ماں کی ممتا ایسی تھی کہ عورت صرف دروازہ دیکھ رہی ہوتی اور فوراً اس کا بیٹا قریب آتا، اس کو چومنے لگتی۔ توصیف کو اس عمل سے اتنا سکون ملتا اور وہ گھر کی طرف آتی۔ جب وہ گھر پہنچتی تو اس کے بیٹے کا بخار بہت تیز ہوتا، ایسا لگ رہا ہوتا جیسے چنے بھون رہے۔ توصیف مایوس ہو جاتی اور بیٹے کے ساتھ ہی ساتھ والی پلنگ میں لیٹ جاتی۔ جب وہ لیٹی نہ جانے کس وقت اس کی آنکھ لگ جاتی تو وہ خواب میں کیا دیکھتی کہ ایک شخص اس کے خواب میں آیا ہے اور کہہ رہا ہے تو نے اس غریب عورت کی مدد کی، جا تو بھی اپنے کلیم سے ملی۔ یعنی اللہ رب العزت نے اس کے لیے ایک اسباب پیدا کیا، یعنی سبب بنی وہ عورت کہ اس نے اس عورت کی مدد کی، اللہ رب العزت نے اس کی بچے کی جان بچا لی اور توصیف کا بیٹا کلیم کا بخار اتر جاتا ہے۔ خدا کا اصلی گھر مسجد تو ہے، مگر اللہ کا اصلی گھر مسجد کے ساتھ انسان کا دل ہے۔ کہتے ہیں نا ہمارے دل میں کون رہتا ہے؟ ہمارے دل میں اللہ رب العزت کی ذات رہتی ہے۔ جب ہم کسی کی تکلیف کو سمجھ لیں تو اللہ رب العزت ہمارے لیے ہماری تکلیف کو کم کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں نا درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، سنا ہوگا یہ آپ نے شعر کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو۔ توصیف نے اس کی مدد کی تو اللہ نے اس کے بیٹے کو صحت یاب کر دیا۔ اسی لیے ہمیں دوسرے کی مدد کرنی چاہیے تاکہ اللہ رب العزت خوش ہو کر ہماری مشکلوں کو آسان کر دے۔